مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بڑا ہی ایک اہم ٹاپک اور بڑی ہی ایک اہم جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگ جو انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے۔ پہلے تو ایک جلسہ جو 21 تاریخ کو ہونا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور دوسرا جو ایک جلسہ ہو چکا ہے میرے خیال میں سب سے پہلے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، جو اس سے پہلے سنگجانی کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ جلسہ کامیاب تھا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، لیکن اس جلسے کے حوالے سے کچھ حقائق میرے پاس آئے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ حقائق ہیں کیا؟ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو آرگنائز کر رہی تھی تمام تر جو جلسے کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی، اب آپ خود سوچیں کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ جو پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے میں سٹیج بنانے میں یا باقی تمام تر جو اس کے اخراجات ہیں وہ 80 لاکھ روپے آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کے برعکس حکومت جو اس جلسے کو رکوانے کے لیے اس نے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے؟ یعنی آپ کے اور جو میرے پیسے تھے، جو آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ تھا، وہ حکومت نے کتنے خرچ کیے ہوں گے؟ تو آپ جان کر یہ حیران ہو جائیں گے کہ جو ہماری حکومت ہے، جو اس وقت فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے تقریباً 5.5 سے 6 کروڑ پہ خرچ کیے صرف اس جلسے کو رکوانے کے لیے۔ اور یہ جو تمام تر پیسہ ہے وہ یہ پیسہ کنٹینرز وغیرہ کے لیے اور جو پولیس وغیرہ کی نفری تعینات کی گئی تھی مختلف مقامات پر، اس کے کھانے وغیرہ کے لیے اور اس کے لیے خرچ کیے گئے۔ یعنی کہ خرچہ حکومت کا اور چرچا پاکستان تحریک انصاف کا۔ ہوا کیا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ تو پاکستان تحریک انصاف کو ہوا الٹیمیٹلی۔ اتنی زیادہ رکاوٹیں لگائیں، تقریباً آپ کا اور میرا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اسے 5.5-6 کروڑ پہ تو دے دیے، تقریباً 6 کے تناسب سے یہ بنتا ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا خرچ کیا اسے 6 گنا زیادہ تو حکومت نے اس کو جلسہ رکوانے کے لیے کیا۔ پھر دوسری ایک اسی سے جڑی ایک اہم بات یہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جن رہنماؤں پہ جو پرچے ہوئے تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ پرچے تھے کہ شعیب شاہین صاحب اٹھ کے آئے اور انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور مار دیا، شیر افضل مروت صاحب آئے اور انہوں نے پستول نکالا اور پولیس والے کو۔ تو بڑی اہم بات کی تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا تھا یہ رضیت ہی یا اسلام آباد پولیس ہے؟ مطلب حد ہوتی ہے یار، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بندہ آیا اور ڈنڈا مارا چلا گیا، دوسرا آیا پستول نکالا ڈرایا اور پھر چلا گیا، ایک بندہ آیا اس نے دھکا دیا اور چلا گیا۔ مطلب مذاق ہو رہی ہے؟ ہمارے جو پولیس ہے اس کو بھی اتنا سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی ایف آئی آرز کون کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے جو پراسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے تو ڈنڈا برآمد کر لیا شعیب شاہین صاحب سے۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ اور عجیب قسم کی ایف آئی آر تھی۔ خیر، دوسرا جو 21 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پھر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ عالیہ حمزہ ہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کے گھر پر ریڈ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے، ان کی گرفتاری کرنی ہے۔ جب بھی یعنی کہ جس جگہ پہ اگر لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں تو جو لاہور کے منتظمین ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اگر اسلام آباد کے ہیں تو اسلام آباد کے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اور اتنی ہی کہ کوئی جاہل قسم کی ہماری حکومت ہے کہ وہ تمام تر اقدامات کر رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو مقبول کرنے کے لیے، ان کو فہم دینے کے لیے، یہ تمام تر جو اقدامات جو پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ مطلب جلسہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ حکومت اگر نون لیگ جو اس وقت وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دیتی ہے تو اس سے کیا چلا جائے گا؟ جلسہ ہی تو انہوں نے کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ مینار پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ ایک بڑا اجتماع کیا، پھر طاہر القادری صاحب کا ایک اجتماع ہوا وہاں پہ، تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جا سکتی صرف، یہ غلط بات ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کوئی اتنا زیادہ برا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو تمام تر اقدامات جو اس وقت حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، وفاقی حکومت ہو یا ہماری جو پنجاب حکومت ہو، خاص کر جو مریم نواز صاحبہ ہیں یا ان کی جو حکومت ہے اس کی طرف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ سراسر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو شہرت دینے کے لیے، اس کا انڈائریکٹلی فائدہ تو پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ خیر، اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ 21 تاریخ کو جو پاکستان تحریک انصاف نے جو مینار پاکستان پہ جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے کیا وہ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو جو حکومت کے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ انڈائریکٹلی فائدہ دے رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اگلی ویڈیو تک لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔